السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی آج کا بھی جو یہ سارا تقدیر کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم سم اپ کریں گے جا کے چوتھے دن ایک طرح سے۔ مطلب اس کے اوپر جو لیکچرز وغیرہ ہیں لوگوں کے، وہ کافی لمبے لمبے ہیں، کئی گھنٹوں کے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں جتنا اس کو سمرائز کر کے اور جتنا آپ کو وہ کر کے دے سکتی ہوں میں اتنا کر رہی ہوں، اور اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو بس اٹس گڈ، ویل اینڈ گڈ کہ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو آج جو ہمارا ہے ہم نے جس چیز کو آج ڈسکس کرنا ہے، آپ لوگ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں بول رہی ہوں اور آپ بیچ میں مجھے پوچھ نہیں سکتے۔ آپ ضرور کائنڈلی کویسچنز اپنے پوچھا کریں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے۔ اچھا جی، آج جو ہم نے کرنا ہے، جس چیز کو ڈسکس کرنا ہے، ہم دیکھیں ہمارے پاس تھی اپنی بخاری کی 6595 حدیث جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے بیان کی ہوئی تھی، اور ایک تھی ہمارے پاس عبداللہ بن مسعود کی جو 3208 نمبر ہے اس کا، وہ تھی ہمارے پاس۔ ہم نے ان دونوں کے الفاظ کو دیکھا تھا۔ وہ ایک کے تو تھے عمل، یعنی ڈفرینس جن میں تھا وہ عمل تھا، ایک کے عبداللہ بن مسعود کی اس میں، اور جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی تھا لڑکا یا لڑکی۔ وہ ہم نے کر لیا کور، ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی بھی کور کر لیا، عمل بھی کور کر لیا، وہ جو تھا اس کے اندر رزق بھی کور کر لیا، اور اجل بھی کور کر لی۔ یہ چاروں چیزیں ہم نے کور کر لی۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے جو دونوں کے درمیان میں بالکل ایک ہی ہے، شکی یا سعید۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مدر کے ووم کے اندر جب فرشتہ جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے 4 چیزوں کا، تو ان میں سے ایک شقی یا سعید ہونا لکھا جاتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے دماغوں میں کیا یہ خیال آیا آپ کے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں لکھ ہی دیا ہے، ووم کے اندر ہی لکھ دیا کہ شقی یا سعید ہوگا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ آتا ہے نا کویسچن۔ تو اس کویسچن کا جواب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت دے دیا، اور وہ ہم تھوڑا سا اینڈ پہ جا کے کریں گے۔ ابھی میں آپ کو ان کے شقی اور سعید کے میننگ بتا دوں۔ پہلے آپ کو شقی کا مطلب بھی پتہ چل جائے، انگریزی میں، اردو میں، عربک میں، اور پھر سعید کا مطلب ہے، تو پھر ہم آگے چلیں کہ یہ پھر کیا بات ہے، اور اینڈ پہ انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے کہ جی اگر یہ لکھ ہی دیا گیا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پہلے شقی کا مطلب دیکھتے ہیں کہ وہ لسان العرب میں نہیں، سعید کا مطلب پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو شقی کا زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا۔ سعید کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں انگلش کے اندر اگر اس کو کہیں گے تو وہ انہوں نے اتنا زیادہ ہیپی، لکی، فارچونیٹ یہی بولا ہوا ہے، فیلیسٹس، یہ صرف لفظ بولے ہوئے انگلش کی ڈکشنری میں۔ سعید کے لیے انگلش کی ڈکشنری میں یہ لفظ ہیں۔ اردو کی ڈکشنری میں قاموس الوحید جو ہے میں آپ کو بتاتی تھی، اس کے بیچ میں بھی کوئی بہت مطلب کہ اس سے بہرحال بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ خوشحال ہونا، خوش نصیب ہونا، بامراد ہونا، کامیاب ہونا، اللہ کی توفیق اور مدد کا ملنا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے سعید ہونے کے لیے سعادہ کے اندر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور مدد تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، ہیلپ۔ توفیق ہوتی ہے کہ آپ کے حالات کو وہ آپ کے مطابق کرتا جاتا ہے، آپ کو آسانیاں ملتی جاتی ہیں اپنی، آپ اس کی طرف بڑھنے لگے ہیں نا، آپ اس کی طرف آنے لگے ہیں، تو آپ کو وہ آسانیاں، وہ حالات آپ کے مطابق کرتا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، پرسنل سی ہے بٹ ہے، کہ میں یعنی کہ میرا گھر تو اسلام آباد میں نہیں ہے، میں تو لاہور میں، لیکن میرے نواسے نے آنا تھا وہ جرمنی سے، تو میں بائی دا وے آئی ہوئی تھی یہاں اسلام آباد میں۔ تو آتے ہی کہتا ہے اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ میں نے کہا تم نے کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا میں نے تو نانو سے عربک سیکھنی ہے، پر وہ تو لاہور میں، اب میں کیسے سیکھوں گا؟ تو یہ تو اللہ نے میری دعا سن لی، آپ یہیں پہ ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے موافقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات کی۔ اس نے دل میں خواہش کی کہ میں عربک سیکھوں، سو دیٹ میں اچھی طرح قرآن حکیم کو
کوشش کروں سمجھنے کی. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کیسے موافقت پیدا کر دی اس کے حالات میں کہ مجھے ویسے ہی میرا دانا پانی ادھر لکھا ہوا تھا, مجھے یہاں اس نے بٹھا دیا اور 4 دن فالتو کے لیے بٹھا دیا کہ نواسا آ رہا ہے چلو اس سے مل کے چلی جانا. اور نواسے نے آ کے کہا کہ نہیں جی مجھے تو یہ چاہیے. یہ ہوتا ہے حالات کی موافقت. چھوٹی سی مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات کی موافقت اور مدد. اب مدد کیا ہے کہ شکر ہے کہ میں اس دن سے میرے دانت نہیں ہلے, میری بخار نہیں چڑھ گیا, مجھے کرونا نہیں ہو گیا, مجھے فلانا نہیں ہو گیا. میں اللہ کی رحمت سے یہ لیکچرز, یہ جو عربک سکھانے والے ہیں اس کو میں نے شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی, یہ اللہ کی مدد ہے. اور موافقت اللہ کی یہ ہے کہ اس نے اس کی اس پکار کو سن لیا, اس دل کے خواہش کو اس نے یعنی کہ اس کی قدر کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو شکور ہے, وہ تو قدر کرتا ہے. اس نے اس کی قدر کی اور اس نے مجھے یہاں پہ اسٹیشن کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ہے اللہ کی موافقت. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اس لیے میں نے بتایا کہ اس طرح کی بہت سی باتیں آپ کو, مثالیں آپ آتی ہیں نا نظر اپنے, ہاں جی اپنی لائف میں آپ کو نظر آتی ہیں ایسی مثالیں کہ آپ نے سوچا ہی تھا کچھ بھلا کرنے کا اور اللہ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا. ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے. جب آپ دیکھنے لگیں گے تو آپ کو اور بھی نظر آتا جائے. چلیے جی, یہ تو ہو گئی اللہ کی موافقت اور اس میں قاموس الوحید جو اردو کی ڈکشنری. اب آپ عربک کی ڈکشنری, بلکہ وہ اس کو انسائکلوپیڈیا ہی ہے عربک لینگویج کا, اس میں جو ہے سعید کا مطلب وہ ہے, انہوں نے عربک میں ہی انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے. میں آپ کے لیے اردو میں ایکسپلین کرتی ہوں کیونکہ اگر میں عربک بولوں گی تو آپ کو تو وہ بالکل نہیں سمجھ آ سکتی. ٹھیک ہے نا, اس لیے میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے لیے بولتی ہوں. انہوں نے کہا کہ سعید وہ ہے جو اللہ کے حکم اور اس کی رضا کو فالو کرے. دیکھیے, اللہ کے حکم اور اس کی رضا کو فالو کرے, پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور حالات کو اس کے مطابق کرتا جاتا ہے. یہ ہے سعید. دوسرا انہوں نے مطلب بتایا, سعید وہ ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے احکامات کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. کلنگ, ہی کلنگز ٹو ہز اللہ سبحانہ وتعالیٰ احکامات. ٹھیک ہے, پھر اللہ اس سے راضی ہو کر اس کی مدد کرتا ہے اور حالات کو اس کے موافق کرتا جاتا ہے. اس سے سب سے زیادہ کلیئر ہوئی ہے نا بات آپ کو. اردو انگریزی کی ڈکشنریوں سے اتنی بات نہیں سمجھ میں آئی جتنی اس سے آئی ہے سمجھ, اس سے زیادہ, اس سے بات زیادہ سمجھ میں آئی ہے. بہرحال یہ بہت ایکسپلینیٹری ہے اور بہت اچھی ایکسپلینیشنز دیتی ہے یہ لسان العرب. ٹھیک ہے جی, اس کی ڈکشنری کم از کم 16 کتابوں پر مشتمل ہے. 16, اتنی موٹی 16 کتابیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب ایک پروورب ہے اس کا عربک کا کہ السعید من وعظ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی خوش قسمت ہے, وہ سعید ہے. اب سعید کا مطلب آپ کو اکارڈنگ ٹو لسان العرب سمجھ آ گیا. وہ کہہ رہا ہے وہ سعید ہے جس کو نصیحت کی جاتی ہے. جس کو نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ بیچارہ بدبخت ہی ہوتا ہے. وہ بیچارہ استغفر اللہ, یعنی کہ جو بھی, اب میں اتنا برا لفظ نہیں بول رہی, لیکن وہ یعنی کہ ایک طرح سے ناکام نامراد اس طرح سے. جس کو نصیحت کی جائے ظاہر ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے, کوئی بڑا اس کو ایکسپیرینسڈ ہے, کوئی وہ بتا دیتا ہے, قرآن حکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیتا ہے, تو وہ اس نصیحت کو سن لیتا ہے. جب سن لیتا ہے تو پھر اچھا وہ ہو جاتا ہے. اچھا جی, اب ہم شقی کا مطلب دیکھتے ہیں. اب ہم نے سعید کا مطلب دیکھ لیا, سمجھ میں آ گیا. اب ہم شقی کا مطلب دیکھتے ہیں. شقی کا مطلب اس میں انگلش میں اگر ہے تو وہ ہے جی انہیپی, ڈسٹریسڈ اور ٹربلڈ. یہ اچھا ہے مطلب, یہ کافی اچھا ہے, کافی سمجھ میں آنے والا مطلب ہے. ٹھیک ہے, کیا انہیپی, ڈسٹریسڈ اور ٹربلڈ. ٹھیک ہے, اچھا جی. اور اس میں قاموس الوحید میں کیا ہے؟ قاموس الوحید میں شقی کا مطلب لکھا ہوا ہے گمراہ, جس نے اپنا راستہ گم کر دیا. یعنی
وہ جو تبین رشد من الغی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، وہ اس نے اپنا راستہ گم کر دیا ہو، اس نے اس کو اتنے بین دو راستوں میں سے اس نے اپنا اصل راستہ گم کر دیا ہو، وہ دوسری طرف چل پڑا۔ جس گمراہ جس نے اپنا راستہ گم کر دیا ہو، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ناکام و نامراد رہ گیا ہو دنیا میں، چاہے وہ کامیاب ہو رہا ہو۔ آخرت کی ناکامی اور نامرادی اصل شقاوت ہے، سمجھ میں؟ اصل شقاوت، اصل بدبختی، اصل گمراہی کیا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ آخرت میں نامراد اور ناکام ہو جائے۔ سمجھ میں آئی شقی کا مطلب؟ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، چلیں جی۔ یہ ہم نے شقی اور سعید کے مطالب ہم نے انگریزی میں بھی دیکھ لیے، اردو میں بھی دیکھ لیے، لسان العرب میں اب ہم دیکھیں گے کہ شقی کا کیا مطلب ہے، اس نے کیا مطلب بتایا ہوا لسان العرب۔ تو وہ کہہ رہا ہے، سب سے پہلا لفظ اس نے بولا ہے شقی سعید کی ضد ہے۔ اینٹونیم کہتے ہو آپ لوگ، الٹا جو ہوتا ہے نا، ٹھیک۔ شقی جو ہے اس نے کہا ہے ضد السعید، سعید کی ضد جو ہے یعنی اس کا اینٹونیم جو ہے وہ شقی ہے۔ یعنی کہ ہوا کیا اس کا، اور انہوں نے آگے اس کا مطلب بتایا ہوا ہے کہ وہ شدت اور اسرت میں رہتا ہے۔ شقی کیا ہے؟ وہ شدت، سخت حالات اس کو پیش آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے موافق نہیں ہوتے جاتے حالات، سخت حالات پیش آتے رہتے ہیں اور تنگی اور مشکل میں وہ پڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے ان شقی کے بارے میں اور سعید کے بارے میں، امپورٹنٹ بات، نہایت امپورٹنٹ بات، کہ جو یہ حدیث کے اندر یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لکھی گئی شقاوت جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آخرت کی ناکامی، اس کا مطلب ہے آخرت کی نامرادی اور اللہ کی رحمت سے دوری۔ یہ مراد ہے اس شقاوت کا جو ووم آف مدر کے اندر بچے کے اوپر لکھ دی گئی ہے۔ اس کے لیے کوئی کوشچن تو نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی ساری؟ چلیں، شکر الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ہم اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں بھی کوئی شقاوت کے اوپر بات کی ہوئی ہے، کوئی سعادت کے اوپر بات کی ہوئی ہے، یا انہوں نے اپنے پاس سے ہی عبداللہ بن مسعود نے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے پاس سے کوئی بات بنا دی ہے؟ ایسے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کیا اس شقاوت اور اس سعادت کے اوپر کوئی، سعید اور شقی کے اوپر کوئی بات قرآن نے کی ہوئی ہے؟ یس آف کورس کی ہوئی ہے۔ اب پہلے شقی کی بات کر لیتے ہیں، سعید کی بات بعد میں کریں گے، شقی کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں چیک کر لوں کہ میری جو وہ ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر جب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ شقی کا لفظ کہیں آیا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے سورہ ہود ہے، 11 نمبر کی صورت ہے، اس کی 105 اور 106 نمبر کی آیات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کیا لکھا ہوا ہے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، دونوں لفظ آ گئے۔ فَمِنْهُمْ تو ان کے بیچ میں سے شقی بھی ہوتے ہیں اور سعید بھی ہوں گے، یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں کون ہوں گے؟ شقی بھی ہوں گے اور سعید بھی ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو جو ان میں سے پھر شقی ہوں گے، جن کے اوپر شقاوت ثابت ہو گئی ہوگی، وہ کہاں ہوں گے؟ آگ کے اندر۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں ان کو اب یہ زفیر اور شہیق کرنا ہوگا، ایسے ہی میں کہہ دیتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں زفیر کا کیا مطلب، شہیق کا کیا مطلب۔ اتنا زبردست یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں سمندر اس نے سمویا ہوا ہے۔ یہ زفیر جو ہوتی ہے یہ گدھے کی وہ آواز ہوتی ہے جو وہ شروع میں نکالتا ہے، اور شہیق وہ ہوتی ہے جو آخر پہ ہوتی ہے، اس کی بہت زور سے وہ جو بھی اس کی آواز ہوتی ہے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ اب پھر اس وقت بھی وہ گدھے ہی ہوں گے، گدھوں والی ہی ان کی حرکت بھی ہوگی، یعنی وہ دنیا کے اندر گدھوں والی عقل استعمال کرتے رہے، انہوں نے شقاوت کے راستوں کو اپنایا،
اس لیے وہ ان کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب بھی وہ کون سی آواز نکالیں؟ گدوں والی۔ یہ باریکی اس کی سمجھ آئی ہے بات کی، اور خوبصورتی سمجھ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چیختے چنگاڑتے ہوں گے، چاں چاں کر رہے ہوں گے، ایسے نہیں لفظ کوئی بھی۔ ظفیر اور شہیق بولا ہے، جو گدھا ہوتا ہے وہ جو آواز نکالتا ہے وہ والی آواز نکالیں گے، کیونکہ وہ گدھے ہیں، انہوں نے یوز ہی نہیں کی اپنی وزڈم اس دنیا کے اندر، اور انہوں نے گدھوں والی حرکت کی، تو اب پھر گدھوں والی آواز بھی نکالیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا جی، یہ 11 کی 105 106 تھی۔ اب ایک اور ہم 23 سورہ مومن ہے یا مومنین ہے، بہرحال اس کی ہے 105 106، اس کی بھی 105 106 آیات ہیں، سورت نمبر 23 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کیا کہا ہے کہ جب وہ جو ہوتے ہیں اپنے جہنم میں، جب ان کو ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری جو میں آیتیں، جو میں اپنے ونڈر سائن دنیا میں نے پھیلائے ہوئے تھے، جو میں نے کتابوں کے اندر اپنے مارولس ٹوکن پھیلائے ہوئے تھے، جو میں نے کتابوں میں ماسٹر پیسز تمہیں دیے ہوئے تھے، کیا وہ تمہیں کسی نے نہیں پڑھ پڑھ کے سنائی بات؟ جو میری کتابوں کے اندر اتنے میرے مارولس ٹوکنز ہیں، اتنے میرے ماسٹر پیسز ہیں، اتنے میرے ونڈر سائنز ہیں، وہ تمہیں کسی نے نہیں پڑھ پڑھ کے سنائے؟ اور تمہارا بیہیویئر کیا ہوتا تھا؟ میں نے ونڈر سائن بھیجے، یہ مارولس ٹوکن بھیجے، ماسٹر پیسز بھیجے، تمہارا آگے بیہیویئر کیا ہوتا تھا؟ تم ان کو جھٹلا دیتے تھے، فوری طور پہ تم ان کو نگیٹ کر دیتے تھے، کہتے تھے نو، یہ سچ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہیں گے کیا؟ وہ آگے سے جواب کیا دیں گے کہ ہم نے اپنا راستہ گم کر دیا تھا، ہم پر ہماری بیوقوفی، بدبختی جو ہماری ناکامی کا سبب بنی، وہ غالب آ گئی تھی ہمارے اوپر، یعنی اوور پاور ہماری بیوقوفیوں نے کر لیا تھا۔ گدوں والی بات جو اللہ نے شہیق اور ظفیر کا ہے، وہ یعنی ہماری بیوقوفی اور ہماری جو بدبختی پھر اس کے نتیجے میں وہ ہماری ناکامی کا باعث بنی ہے، جو وہ ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ ایک اور، جب وہ ڈالے جائیں گے، یہ 67 کی 8 سے لے کے 11 تک آیات ہیں، یہ آپ کو آ رہی ہے سمجھ؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی؟ بالکل کلیئر ہو رہا ہے؟ ٹھیک، شکر الحمدللہ۔ 67 کی 8 سے لے کے 11 تک آیات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جو داروغہ ہوگا نا، ادھر ایک داروغہ ہوگا، یعنی کہ وہ جو گارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر، جو اس کو مینیج کرنے والا ہوتا ہے، کس کو ڈالنا ہے، کس کو پھینکنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کوئی اندر سے نکلنے کی کوشش کرے تو اسے دوبارہ دبا کے اندر کر دینا ہے، جو وہ اس کے اوپر گارڈ مقرر داروغہ، وہ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو داروغہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی وارنر نہیں آیا تھا؟ کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ یہ حشر دیکھو تمہارا کیا ہونے جا رہا ہے، تو کوئی وارنر نہیں تمہارے پاس آیا تھا؟ کوئی بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس کوئی وارنر آیا ہوا تھا تو یعنی تم بچت ہو سکتی ہے تمہاری۔ لیکن وہ کہیں گے بالکل آیا تھا، ہرگز آیا تھا، بلا ہرگز آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، یعنی اس چیز کو نگیٹ کر دیا جو گائیڈنس کی طرف لے کے آنے والی۔ دیکھیں جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہوا ہے، چاہے وہ پہلی کتابوں میں، اس کو بھی اللہ نے کہا کہ میں نور اور ہدا، اس میں توریت میں بھی میں نے نور اور ہدایت اتاری تھی، میں نے انجیل میں بھی نور اور ہدایت اتاری تھی، میں نے قرآن میں بھی نور اور ہدایت اتاری ہے۔ اس کی ڈے 1 سے جتنے صحیفے ہیں، جتنی کتابیں ہیں، وہ سب نور اور ہدایت ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا انہی کو نگیٹ کر دو کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، تو یہ تم اپنے پاس سے گھڑ کے لا رہے ہو۔ کیا کیا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح کے الٹے پلٹی باتیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، آیا تو تھا ہمارے پاس وارنر، وہ پڑھ کے بھی ہمیں سناتا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اس چیز کو ہی جھٹلا دیا جو کہیں ہمیں راستہ دکھا سکتی تھی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو دیکھ لیں۔
یہ جب آپ قرآن حکیم کو پڑھنے کی کوشش سوچتے ہیں تو شیطان صاحب اپنے پورے لشکر کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. کبھی وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں کہ یار دیکھو شام کو تمہاری گیمز ہوتی ہیں، تم شام کو قرآن پڑھنا شروع کر دو. پھر جب تم کالج یونیورسٹی فلاں اس سے وہاں واپس آتے ہو تو وہ کہتے ہیں یار تھکے ہوئے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے، کل کو شروع کر لینا، کل تمہاری چھوٹی ہے نا کلاسز، کل کر لینا. ٹھیک ہے، وہ کل آنے نہیں دیتا. یہ میری بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو سوچیں کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رات کو کہتے ہیں تو یار اگر میں جلدی نہ سویا، اگر تم جلدی نہ سوئے تو صبح کیسے اٹھو گے؟ 8:30 بجے تمہاری کلاس ہے، ابھی تم قرآن لے کے بیٹھ جاؤ گے. اور پھر یہ وہ اس چیز سے آپ کو کٹ کرتا رہتا ہے جو ہدایت دینے والی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کے لیے آپ ایک ٹائم مقرر کریں. دنیا کے 100 شیطان آ کے آپ کو ورگلانے کی کوشش کریں، آپ اس ٹائم سے آگے پیچھے نہ ہو تو پھر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. یس آف کورس. کیوں یہ بدبختی ان کے اوپر شقاوت کیوں آئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کو نگیٹ کر دیا کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں، تو پڑھنا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہیں گے مگر ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، بلکہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم ڈیلیوژن کا شکار. ایسے ہی کہتے ہیں نا، ڈیلیوژن کا شکار تو تم ہوئے، یہ تو افہیم ہے، مذہب تو افہیم ہے. ایسے کہتے ہیں نا لڑکے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا بچے کہ یہ مذہب جو ہے یہ تو وہ بس ایسے ہی تمہیں وہ کر رہا ہے، ڈیلیوژن ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ حقیقت میں کوئی چیز نہیں. اور اللہ معاف کرے کئی بچے پھر اس میں آ بھی جاتے ہیں. تو وہ الٹا کہیں گے ہم انہیں یہ کہتے تھے کہ بلکہ تم ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یہ جو ہمارے باپ دادا تھے یہ پاگل تھے، یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم تو وہی کچھ کریں گے. تم نئے آئے ہو، کہہ رہے ہو 360 بتوں کی جگہ ایک اللہ ہے، 360 اللہ کی جگہ ایک اللہ ہونا چاہیے. تو تم ہو بیوقوف، تم ہو گمراہ. ٹھیک ہے، تم گمراہی میں پڑے ہوئے. وہ جب ان کو نظر آ جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی، تو وہ کہیں گے کاش ہم نے سن لیا ہوتا، کاش ہم نے سن لیا ہوتا یا کسی عقل کی بات کو پلے باندھ لیا ہوتا تو آج ہم آگ میں نہ ہوتے. اس وقت اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس ساری بات کا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس وقت وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، مان لیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہوا ہے، تو پھر ان کا وہ اس وقت کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. تو پھر آگ والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری اور ہلاکت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سمجھ میں آ گئی شقی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے شقی ہونے کا مطلب کہ کیا ہوا اینڈ پہ اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی. اب وہ رحم نہیں کرے گا، اس وقت اب وہ رحم نہیں کرے گا چاہے آپ اعتراف بھی کر لیں. دنیا میں آپ نے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، آپ اعتراف کرنے اور کہیں اللہ جی یہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے، اب نہ وہ وقت میں واپس لا سکتا ہوں، نہ میں ان حالات کو واپس، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں اور تو کچھ نہیں اب ہو سکتا، میں کیا کروں، مجھے اعتراف ہے اپنے گناہ. وہ آپ کا زمین سے آسمان تک کا بھرا ہوا گناہ معاف کر دے گا، بٹ ناٹ ایٹ دیٹ ٹائم. جب رزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ آ گیا اب اس میں ڈالے جانا، اس وقت وہ اعتراف بھی کریں گے آپ گناہ کا تو آپ کو معافی نہیں مل سکتی. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک، شکر ہے اللہ کا. اچھا جی، اب یہ وہ کہیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے لا یصلح الا الاشقى. یہ 92 کی 15 آیت ہے، 92 صورت ہے، 15 اس کی آیت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے سوائے شقیوں کے، سوائے شقی اشقا جو نہایت شقی ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، گدھوں والی حرکت کی، تو پھر وہ وہی ہیں جو آگ میں ڈالے جائیں گے. سوائے ان کے اور کوئی نہیں آگ میں. لا یصلح، کوئی نہیں اس آگ میں ڈالا جائے گا جس نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں نے انسان کو بنایا. ٹھیک ہے، جس کو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا وہ چاہے گا کہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو شفیق ہے انسانوں کے اوپر، وہ تو رؤوف ہے، وہ تمہیں آگ میں ڈال کے، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. یہ آیت ہے، آیت کا ترجمہ بول رہی ہوں، نمبر نہیں ہے اس وقت، بٹ میرے بچوں
سمجھ لو کہ گرینی جو ہے نا اب وہ نمبرز بھول جاتی، اس لیے تو میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ادروائز تو میں یہ سیدھا بولتی ہوتی تھی فلاں آیت ہے فلاں صورت ہے، اب وہ ایج نہیں رہ گئی تو اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بھی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اس نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تم اس کے عبید ہو، اس کے بڑے پیارے بندے ہو، اور ان ان انا انا لیسا لیس اللہ بظلام للعبید، اللہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، کسی قسم کی نا انصافی نہیں کرنے والا۔ اس نے آپ کو اتنا کچھ دیا دنیا کے اندر، اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اس نے اتنے صحیفے بھیجے، اس نے اپنی کتابیں بھیجی، اب آپ پھر بھی نہیں مانے تو پھر آپ خود ہی بیوقوف ہیں اور خود ہی وہ ہیں شکی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب سعید کا میں نے آپ کو مطلب تو سارے بتا دیے میں نا، اب کیا کرنا ہے کہ ہاں جی، اب یہ بات ہے، اب آئیں اس حدیث کے اوپر جو ہے جی سوری عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث کا آخری پارٹ ہے وہ میں نے نہیں بولا تھا۔ انس بن مالک کی حدیث اتنی ہی ہے جتنی میں نے بولی تھی شروع میں، لیکن عبداللہ بن مسعود کی حدیث اس کے آگے بھی کنٹینیو کرتی ہے، اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا وہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے آگے عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا کہ وہ 4 چیزیں تو لکھ دی ہیں، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، 4 چیزیں لکھی پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ فَإِنَّ رَجُلَ، تو پھر تم میں سے کوئی انسان ایسے کام کرتا رہتا ہے کہ جو جنتیوں والے ہیں، دھیان سے سنیں اس کو، وہ ایسے کام کرتا رہتا ہے جو جنتیوں والے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا، یعنی یا تو ایک میٹر سمجھ لیں، یا ایک ہاتھ کی ایک بالش بھی ہو سکتی ہے، اینی تھنگ، یعنی اتنا کم فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان۔ تو کیا ہوتا ہے، اس پہ اپنی وہ والی جو نہ ماننے والی بات ہوتی ہے نا، وہ غالب آ جاتی ہے، اور وہ ایسا کوئی کام کر بیٹھتا ہے جو جہنمیوں والا ہوتا ہے، اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے ایک آدمی جو ساری زندگی غلط کام کرتا رہا، جہنمیوں والے کام کرتا رہا، لیکن اس کے اوپر اپنی عقل غالب آ گئی، وہ جو سعادت والی عقل ہوتی ہے، جو ماننے والی عقل ہوتی ہے، جو سبمیشن والی عقل ہوتی ہے، وہ اس پہ غالب آ گئی، اور اس نے کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بھی ایک ہاتھ کا فاصلہ بھی رہ گیا ہوتا ہے، تو وہ ایسا کوئی کام کرتا ہے جو جنت کے اندر لے جانے کے لیے اسے کافی ہو جاتا ہے، اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہے بات، یہ بات اس نے اپنے عبداللہ بن مسعود نے اینڈ پہ ہے، ان کی حدیث میں یہ ہے، اور بہت سی اور بھی حدیثوں میں یہ پوری کی پوری ہے۔ انس بن مالک کی حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اب ایک اور بات سنیں، ایک اور حدیث سن لیں تاکہ آپ لوگوں کو اور کلیئرٹی ہو جائے شکیت صحیح میں۔ اب یہ ہے جی 4949، بخاری کی ہی یہ بھی حدیث ہے، اور بخاری کی وہ تو میں نے آپ کو نمبر لکھا دیا، یہ بخاری کی 4949 ہے حدیث، اور یہ کیا کہتی ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، ہم لوگ ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ایک کوئی شاخ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اس سے وہ زمین کرید رہے تھے، ایسے زمین جیسے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ان کے دماغ میں ایسی بات تھی کہ جو بڑی ان کو پریشان کر رہی تھی، تو بندہ ایسے ایسے کرنے لگ جاتا ہے نا زمین کو، وہ اس طرح سے کر رہے تھے، تو اور ساتھ انہوں نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے جہنم یا جنت لکھ دی گئی ہے۔ یہ کیا بات ہے، جنت یا جہنم لکھ دی گئی ہے؟
تو لوگوں نے سارے صحابہ تو ان کی تو جانیں نکل گئیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہم اس لکھے ہوئے کے اوپر بیٹھ جائیں اور کوئی عمل نہ کریں؟ مطلب کہ جب یہ لکھ ہی دیا گیا ہے اور اخیر میں جا کے پھر کسی نے اس طرح کی حرکت کسی سے ہو جانی ہے تو پھر ہم چپ کر کے بیٹھ نہ جائیں, کوئی عمل نہ کریں, کچھ نہ کریں پھر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے جاؤ, جو کچھ تمہیں لما خلق لہو, جو کچھ تمہیں میسر ہے اپنے سامنے حالات ان کے مطابق عمل کرتے جاؤ. یہ ذرا دھیان سے سنیں اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑا باریک پوائنٹ ہے اس کے اندر. تو جو کچھ تمہارے لیے تخلیق کیا گیا نا, جو حالات تمہیں میسر ہیں سامنے, جو تمہارے حالات آ رہے ہیں ان کے مطابق تم عمل کرتے جاؤ, تو جو تم میں سے سعید ہوں گے ان کے لیے ان کے عمل جو ہیں وہ آسان کر دیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی موافقت شروع کر دے گا. اور جو پھر تمہارے درمیان میں شقی ہوں گے ان کے لیے ان کا جو راستہ ہوگا وہ مشکل کر دیا جائے گا. وہ بنے ہوئے جو ہوں گے, سعید بنے ہوئے ہو گئے جو ہوں گے اور شقی بن گئے جو بن گئے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ یہ تو پکی بات ہے. اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اتنی خوبصورت آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے عمل کرتے جانا ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہ کیوں ہو گئے ہو تم شقی, کیوں بن گئے ہو تم سعید, کیوں بن گئے ہو تم شقی, وہ بتایا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیات تلاوت کی, یہ والی آیات تلاوت کی کہ اب میں آپ کو وہ آیات قرآن حکیم سے پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ پوری طرح سے آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا بھائی, جنت یا جہنم ہو. تو پھر وہ مطلب کہ کیا بات ہوئی. اب میں آپ کو وہ بتاتی کہ اس کا کیا ہے. یہ میں قرآن حکیم سے ہی پڑھ کے بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے وہ آ جائے سمجھ میں. یہ 92 سورت ہے جی, اس کی یہ آیات ہیں 92. ٹھیک ہو گیا جی. 92 ہم نے نکال لی, وہ سورہ اللیل ہے, سورہ واللیل, ٹھیک ہے. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی, یہ تو اللہ کو قسمیں کھا رہا ہے. رات کی بھی قسم ہے جب چھا جاتی ہے, دن کی قسم ہے جب چمک اٹھتا ہے, وما خلق الذکر والانثی, اور اس کی بھی قسم ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نر اور مادہ پیدا کیے ہیں. اگلی آیت سے ہم شروع کریں, 4 نمبر سے لے کے 11 نمبر تک ہم نے جانا. وہ کیا ہے, وہ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ, تمہاری جو کوششیں ہیں نا وہ بڑی فرق ہوتی ہیں, تمہاری کوشش فرق ہوتی ہے. ہاں جی, وجہ ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے, تمہاری کوشش فرق ہوتی ہے. تو پھر جس کی کوشش یہ ہوگی فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ, تو پھر جو بخشیش کرتا رہا ہوگا, جو کھلے دل سے اللہ کی راہ میں دیتا رہا ہوگا, بھلائیوں کے لیے دیتا رہا ہوگا, بھلائیاں کرتا رہا ہوگا, وَاتَّقَىٰ, اور کانشس ہوگا, ٹھیک ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی اچھی چیز اس کو نظر آئے گی وہ اس کو سچ کہے گا کہ یہ سچ ہے. جو ترازو اس کے اندر اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے نا, اس میں اس کو وے کر کے کہہ دے گا یہ سچ ہے, یہ بات سچ ہے. جو بھی اچھی بات اس کو نظر آئے گی وہ اسے کہے گا یہ سچ ہے, اس کی تصدیق کرے گا وہ. تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, تو پھر ہم کیا کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر ہم اس کو آسان رستے کی توفیق دیتے رہیں گے. توفیق اور مدد اب سمجھ میں آ گئی. اب یہ کون ہو گیا, جس نے کوشش شروع کر دی ہے. عمل انہوں نے کہا نا, نہیں یہ نہیں ہے کہ تم چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, تم نے عمل کرتے جانا ہے اپنے حالات کے مطابق, جو کچھ وٹ ایور آپ کو پروویژن ملا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے عمل کرتے جانا ہے, اپنے کوشش کرتے جانا ہے. پھر کیا ہوگا, دوسری صورت نبی پہلی بتا دی نا کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی موافقت کرنے لگ جائے گا, حالات اس کے موافق کرنے لگ جائے گا. دوسرا کون ہوگا, وَأَمَّا مَن بَخِلَ, تو پھر جس نے بخیلی کی, جس نے کمینگی دکھائی,
بخیلی کمینگی دکھائی، وستغنا، اور کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کے کسی ڈائریکشن کی، کسی بڑے چھوٹے کی ڈائریکشن کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جس نے یہ بیہیویئر اپنایا اس کو کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر اسے ہم تنگ دستی، تنگ حالات، مشکل حالات میں بھیج دیں گے کہ ٹھیک ہے پھر ہارڈ وے میں سیکھو، پھر ہارڈ وے میں سیکھو، پھر ہارڈ وے میں جا کے بھی نہیں سیکھے گا، ٹھوکریں کھا کھا کے بھی نہیں سیدھا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اصلی شقی بن جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن کی کہ پیٹ میں ٹھیک ہے لکھا گیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی پھر ہم عمل چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، عمل تم نے کرنا ہے۔ پھر یہ والی آیت بتائی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی یہ بات؟ کہ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ جو شقی اور سعید جو لکھا ہوا ہے، جی جی، اگر کسی کا شقی لیٹ سے لکھ دیا گیا تو وہ سعید بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے، اس سے بن سکتا ہے، انہوں نے یہی تو کہا ہے۔ یہ اب میں جب میں تقدیر پہ آؤں گی نا، اس وقت یہ والا پوائنٹ اٹھاؤں گی کہ جو شقی ہے وہ سعید بن سکتا ہے اگر وہ اپنی کرتوت ٹھیک کر لے، اس دنیا میں وہ اعتراف کر لے، وہاں جا کے اعتراف کرنے کے بجائے یہیں پہ اعتراف کر لے تو وہ بن سکتا ہے۔ میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ جو اب پھر تقدیر پہ پہنچیں گے نا ہم، تو جب تقدیر پہ پہنچیں گے تو آپ کو بتاؤں گی کہ تقدیر ایک مبرم یعنی کہ پکی تقدیر ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، جیسے یہ چینج ہونی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، وہ میں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ٹھیک ہے جی، اور ایک اور آیت ہے کہ جو بہت ہی مجھے لگتی، ہمیشہ مجھے لگتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی یعنی کہ وہ ہے کیا کہتے ہیں، عمل کے لحاظ سے بڑی اتھینٹک قسم کی اور بڑی مضبوط قسم کی اور بڑی حوصلہ دینے والی آیت ہے۔ کیا ہے وہ؟ من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی، یہ ہے جی 16 کی سورہ نحل ہے شاید، اور اس کی 97 آیت ہے، 16 کی 97 آیت، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو عمل کرے گا ایسے عمل کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو وہ ان کو مینڈ کرتا جائے گا۔ نیک عمل کرے گا نہیں، نیک عمل عام طور پہ اس کی ٹرانسلیشن میں لکھا ہوگا نیک عمل، جو نیک عمل کرتا جائے گا، نہیں، صلاح کا مطلب ہی ہوتا ہے اصلاح کرنا، تو اصلاح اسی کی کرے گا نا جو خراب اس سے کام ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو عمل کرتا جائے گا ایسے کہ جو اس سے غلطیاں ہو جائیں ان کو اصلاح کرتا جائے گا ان کی، وہ چاہے ذکر ہو چاہے انثی ہو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یعنی میل ہو چاہے فیمیل ہو، وہ ہوا مومن، اور ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ وہ مانتا ہو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی مانتا ہو۔ یہ دونوں شرائط ہیں کہ جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی مانتا ہو، اور اپنے اعمال کو مینڈ کرتا رہتا ہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ میسج تقریباً سارے قرآن میں سب سے زیادہ دیا ہوا ہے، سب سے زیادہ توحید، اور یہ توحید کے اوپر بہت سٹریس، اور اس کے اوپر اور آخرت کے اوپر، تین چیزیں ہیں جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کو یعنی کہ سٹریس جن کے اوپر ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں، توحید اور آخرت پہ یقین، اور یہ بات ایمان اور عمل صالح۔ یعنی ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، جتنے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں سب کو مانے، جتنی اس نے کتابیں بھیجی ہیں سب کو مانے، سب کو اس طرح مانے کہ ہاں اپنے ٹائم پہ جب انجیل آئی تھی وہ بالکل اللہ کی طرف سے آئی تھی، اپنے ٹائم پہ جب زبور آئی تھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت ملی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ اب جس میں انہوں نے چمچے مار لیے ہوئے اور خود مانتے ہیں کہ ہم نے مار لیے ہوئے، وہ ہمارے ماننے کے لیے نہیں ہے، عمل کے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ عمل کرنے کے لیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری کتاب بھیج دی ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ یہ کوئی میں فار فیچ تو نہیں باتیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہو بھی میری بات مجھے بھی مانے، میری باتوں کو بھی مانے، اور چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، اور اپنے اعمال کو مینڈ کرتا رہے۔ تو کیا کروں گا میں کیا کروں گا؟ دو دفعہ لام تاکید اور نون تاکید دونوں ان کے اندر اس کے اندر ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ،
تو ہم ضرور بضرور ہرگز اس کو کیا دیں گے؟ حیاتن طیبتن، ایسی زندگی جو اس کے لیے یوزفل اور اس کے حالات کے مطابق ہو اور اس کے لیے یوزفل ہو. سمجھ میں آئی ہے؟ ایسی زندگی اس کو دیں گے. بیٹے اس سے آگے، اور میری بہنوں اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں کیا چاہیے کہ وہ ہمیں ایسی زندگی دے دے جو ہمارے لیے یوزفل بھی ہو اور ہمارے لیے وہ یعنی کہ ہمارے مطابق بھی ہو، یعنی ہمیں اس میں توفیق ملتی رہے اچھائیاں کرنے کی. تو اس سے زیادہ بڑی چیز کوئی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 دفعہ تاکید والے لفظ بول کے کہہ رہا ہے کہ میں پھر اس کو حیات طیبہ دوں گا، اور اس کو والا نجزینہم، اور اس میں بھی لام اور نون دونوں ہیں، اور اس کو ہم جزا دیں گے اجرہم، اس کے کاموں کی جو جزا دیں گے وہ کون سی ہوگی؟ بے احسن ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے تھے نا ان میں سے جو بہترین کام ہوگا نا اس کے مطابق ہم اس کے سارے عملوں کی جزا دیں گے. یہ میری خوش فہمی ہے، یہ میری خوش فہمی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس بے احسن ما کانوا یعملون سے مطلب یہی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں نا ان میں سے جو بہترین ہوگا نا ہمارا کام، اس کے مطابق وہ ہمارے باقی سارے کاموں کو بھی پرکھ کے اور ہمیں اس کے اوپر وہ دے گا. اللہ جی یہ میری خوش فہمی ہے، اس کو آپ قبول کریں. اور مجھے تو ایسے ہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے، اور میرے بچوں کو اور میری سب بہن بھائیوں کو بھی یہی چاہیے کہ اللہ جی ہم آپ کے اوپر آپ کو بھی مانیں، آپ کی باتیں بھی مانیں، اور ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم فوری طور پہ مان لیں، آدم کے بیٹے بن کے، آدم کی بیٹیاں بن کے فوراً مان لیں، شیطان کے چیلے بن کے اس پہ اڑے نہ. تو پھر ہمیں آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں پھر ایک بڑی ہی یوزفل، اور ایک اور لفظ میں طیب کے لیے بولتی ہوں اس وقت تک میرے دماغ سے نکل گیا، بہت ہی اچھا وہ ہے اس کی ایکسپلینیشن. تو بہرحال یاد آ جائے گا تو آپ کو بتا دوں گی کہ وہ طیب ہر لحاظ سے جو بہترین ہوگا وہ ہمیں دے گا، اور پھر آخر میں جا کے بھی ہمیں اجر جو ملے گا، وہ بھی جزا جو ملے گی وہ بھی بہترین ہمارے کاموں کے مطابق ملے گی. تو آج ہم نے جی شقی اور سعید کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. بچوں، میری بہنوں، میری بچیوں، اگر کوئی کویسچن آپ لوگوں کے دلوں میں ہو تو کائنڈلی ضرور مجھے بتائیں، میں اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گی. سو تھینک یو فار لسننگ جی. اللہ حافظ.